بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم عن ابی لبابۃ بن عبد المنذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحى ویوم الفطر فيه 5 خلال خلق الله فيه آدم وأنبت الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر الا هو مشفق من یوم الجمعۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام، بے شک جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت والا دن ہے۔ کتنی عظمت والا دن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے جمعہ کا دن۔ عید الفطر کی عظمت بھی کم ہے، عید الاضحیٰ کی بھی کم ہے، جمعہ کے دن کی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جمعہ کے دن کے اندر 5 باتیں ہوئی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو کہ ہونے والی ہیں۔ 5 میں سے نمبر 1، خلق اللہ فیہ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو جمعہ کا دن تھا۔ وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا حضرت آدم علیہ السلام کو تو جمعہ کا دن تھا۔ توفى اللہ آدم، اور اللہ رب العزت نے جب موت دی حضرت آدم علیہ السلام کو تو جمعہ کے دن، تو جسے کہتے ہیں نا کہ پہلے انسان پہلے نبی کی اتنی بڑی عظمت جمعہ کے دن، تو معنی کیا نکلا کہ یہ شروع سے ہی اس کی عظمت چلی آئی، یعنی کائنات کے وجود سے پہلے، یعنی دنیا کے وجود سے پہلے اس دن کی عظمت آ رہی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو دنیا سے پہلے پیدا کیا، پھر ان کو دنیا کے اندر بھیجا، تو یہ اس کی عظمت اس دن سے چلی آ رہی۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی فیہ ساعۃ، اس جمعے کے دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ لا یسأل العبد فیہا شیئا الا اعطاہ، کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے جمعے کے دن۔ یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کب؟ جب تک کہ یہ کسی حرام چیز کا اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے۔ سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے، یاد رکھنا جس سے مانگا جائے نا اس ذات کی شان کے مطابق مانگا جائے، جو مانگنے جس سے مانگا جائے ان کی شان کے مطابق مانگا جائے، اور جب وہ دیتے ہیں وہ بھی اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام۔ تو اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو وہ چیز مانگی جائے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ سے عافیت ہے، فضل، کرم، جود، صفا، جو چیزیں اللہ کے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری بات، فیہ تقوم الساعہ، نمبر 5 یہ ہے کہ جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی۔ پھر آپ نے ایک وضاحت کی تھوڑی سی، شاید آنکھیں کھولنے کے لیے، آپ نے فرمایا ما من ملک مقرب، کوئی مقرب فرشتہ آسمانوں میں ہو زمین میں ہو، ولا ریاح اور ہوا، ولا جبال اور پہاڑ، ولا بحر اور سمندر، اللہ کے مقربین فرشتے زمین میں، آسمان میں، اور ہوا اللہ کی مخلوق، پہاڑ اللہ کی مخلوق، سمندر، یہ ساری اتنی بڑی بڑی مخلوقات یہ کیا ہے؟ الا هو مشفق من یوم الجمعۃ، یہ جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ جمعے کے دن یہ مخلوق ڈرتی ہے، کیوں؟ اس لیے فیہ تقوم الساعہ، اس کے اندر کیا قائم ہو؟ قیامت قائم ہو، یعنی کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اسی جمعے میں قیامت آ جائے۔ ایک طرف عظمت کو بیان کیا، ایک طرف اس کی ہیبت کو بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سوال کیا، اخبرنا عن یوم الجمعۃ،
میں تمہیں بتاؤں جمعے کا دن کیا ہے؟ پھر آپ نے یہ ساری تفصیل بیان کی۔ اور ایک روایت کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ابھی آ رہا ہے، لیلۃ الجمعۃ لیلۃ الاغر، جمعے کی رات روشن رات ہے، اور فرمایا یوم الجمعۃ یوم ازہر، اور جمعے کا جو دن ہے وہ چمکتا ہوا دن ہے۔ تو اس لیے جمعے کی رات کی بھی اپنی فضیلت، اس لیے فرمایا نا کہ جو جمعے کے دن مر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا ہے کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاء اللہ فتنۃ القبر، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا دیتا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے جمعے والے دن، اللہ رب العزت اس بندے کی بخشش بھی کر دیتے ہیں، اور کتب لہ برًا، اللہ اس سے نیک لوگوں میں شمار کرتے ہیں، نیک لوگوں میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح اس جمعے کے دن سورۃ الکہف کا پڑھنا، حامیم الدخان، سورۃ دخان چھوٹی سی سورت ہے، آپ نے فرمایا جو جمعے کی رات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر لہ، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے جو سورۃ الدخان پڑھتا ہے۔ سورۃ الکہف کا آتا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنے کا آتا ہے۔ ان تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔